ایک میریٹائم افیئرس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئے ایک، اور اوور آل تھوڑی بہت گپ شپ جو ہے دوستوں کے ساتھ. تھوڑا سا اس کو اگلی دفعہ بغیر کیمروں کے وہ رکھیں گے ہم، تھوڑا سا کیجول آرام سے شام وام میں بیٹھ کر پھر اس پہ گپ لگائیں گے. تو باتیں تو بہت ساری ہیں میرے ذہن میں کرنے کے لیے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ دوست آئے ہیں، اور بہت معذرت تھوڑا سا آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا. میں تھا منسٹری کی چیزوں میں، لیکن کچھ وقت لگ گیا. تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں باتیں ہوں وہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر ایک دو جو باتیں اگر ان میں نہیں آئیں آپ کے سوالات میں تو میں خود آ جاؤں گا ان پہ. ایک آدھ سیاسی باتیں بھی کرنی ہیں، میں سوچ رہا ہوں کافی عرصہ ہو گیا مجھے کوئی سیاسی گفتگو کیے ہوئے، تو آپ لوگوں کی اجازت ہوگی تو سیاسی گفتگو بھی کر لیں گے کچھ. اچھا جناب دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی انتہائی اہم ترین وزارت ہے، جس میں پاکستان کے خزانے میں جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا 1/3 سے زیادہ تو ہماری بندرگاہوں سے ہی، اور پھر باقی ٹیکسز بھی ہم ٹھیک ٹھاک اس میں جنریٹ کرتے ہیں. لیکن کیا ہم صرف بیٹا مہمانوں کو کروا دو، مجھے نہیں کروا، لیکن کیا ہم صرف حکومت کے بڑھائے گئے ٹیکس ریٹس کے اوپر ہی اکتفا کرتے رہیں، اور ہم اپنی بندرگاہوں کی کیپیسٹی، ان کے جو آپریشنز ہیں اس کو انہانس کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں؟ یہ ایک اہم سوال تھا. اچھا دیکھیں، یہ ہمارے علم میں تھا بخوبی کہ ہم، کیونکہ اس اسمبلی کی مدت جب میں آیا تو کوئی 1.25 سال سے کچھ زیادہ رہ گئی تھی، تو جو 5 برس کی اسمبلی ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس کام کرنے کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ایک آفیسرز کی اچھی ٹیم اسمبل کریں، اپنے ساتھ فوکس ہو کے بات کریں. وزارت کو سیاسی نعرے بازی کے لیے ہم استعمال نہ کریں، اور سیریس بزنس جو ہے، یعنی جیسے ہمارے علم میں یہ تھا کہ پورٹس کا جو بنیادی کام ہے وہ پورٹ آپریشنز ہے، تو پورٹ آپریشنز کے حوالے سے ہی جو آمدن ہو وہی خالصتاً پورٹس کی کارکردگی کہلائی جا سکتی ہے. میں کیونکہ اتفاق سے فنانس کا آدمی ہوں، تو میں نے پہلے ہی دن یہ بات رد کر دی تھی، خاص کر جو 2 بڑے اداروں میں، کہ ہم اپنی فائنینشیل انکم کو انکم ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 2 4 5 10 ارب روپے آپ نے بینکوں میں رکھوا دی، اس پہ آپ سود لے رہے ہیں، لیکن یہ کارکردگی تو نہیں ہوئی. کارکردگی تو میری نظر میں یہ ہے کہ وہ 10 ارب روپے جو میرے پاس رکھے تھے، میں نے اس کو لگا کر پروجیکٹس کیے، اور ان پروجیکٹ سے میں نے آمدنی جنریٹ کی، میں نے امپلائمنٹ جنریٹ کی، نوکریاں، ایسٹ بلڈنگ کی. ملک کی ایسٹ بلڈنگ ہو رہی ہے، ملک کے اثاثے بنتے ہیں جب اس پورٹ کے اوپر آپ انویسٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ کروں کہ نہیں جناب ایک نیا کنٹینر ٹرمنل لگنا تو چاہیے، لیکن ابھی کیا ضرورت ہے اور کیوں ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم 2-3 چیزیں میں نے بڑی کلیئر کی ہیں وزارت میں بیٹھ کے. ایک تو آئی ہیو نو فیوریٹس. ایسا نہیں ہے کہ پورٹ قاسم زیادہ کما رہی ہے اور کے پی ٹی کم کما رہی ہے تو پورٹ قاسم جو ہے زیادہ فیوریٹ ہوگی. پورٹ قاسم زیادہ کما رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کے پی ٹی کو بھی زیادہ کمانا چاہیے. اس کو جو کرنے کے لیے آپ کو اقدامات کرنے ہیں، ہم نے ان کے اوپر فوکس کیا ہے. اور میرے خیال میں میں رہوں یا نہ رہوں، اگلے 1 برس میں ہم نے جو اقدامات ابھی اٹھائے ہیں، اور جو ہماری مختلف حکومت کے ہی محکموں سے، پورٹ پہ سب سے زیادہ ہے تو انٹرونشن حکومت کے ہی مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہے، کہیں کسٹمز ہے، کہیں ریلویز ہے، ان کے ساتھ جو ہم نے اصولوں کی بنیاد پر گفتگو شروع کر دی ہے اور ان کو ڈائریکشن آ گئے ہیں. میں آپ کو یہ بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو اس برس کا خالص منافع کراچی پورٹ ٹرسٹ کا تھا، انشاءاللہ تعالی اگلے برس یہ پالیسیز کنٹینیو ہوئیں تو وہ یہی منافع 2 گنا ہو جائے گا، کم از کم 2 گنا ہو جائے گا. بغیر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بغیر نئے کسی بلک ٹرمنل کی تعمیر کے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بغیر کسی نئی لائن آف بزنس کے کھولے. اور جب یہ پیسے آئیں گے ہمارے پاس تو ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے جس سے ہم سب متاثر ہوتے ہیں، جو یہاں کی سڑکیں ہیں، اگر آپ کماڑی جانا چاہیں، جو ٹرکرز آ گئے ہیں،
ان کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, ان کو موو کرانا ہے. پورٹ کے اندر کی جو کنجسشن ہے, پورٹ کے اندر کی جو انکروچمنٹ ہے, ان سب کو دیکھ کے ہم نے آنکھیں بند نہیں کی ہیں, بلکہ ہم نے ان کے اوپر گئے کہ جناب ان کو آپ نے ونس فار آل سیٹل کرنا ہے ان چیزوں کو. اگر آپ اس پہ اسپیسیفکس جاننا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں اس کے لیے. Now come to پورٹ قاسم. پورٹ قاسم کے حوالے سے بھی آئی کین پرومس یو کہ ہم ایک نیا کنٹینر ٹرمینل ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت جلد اس میں دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر 3.5 برسوں میں ملک میں ایک بھی نیا LNG کانٹریکٹ نہیں سائن ہوا, ہم اس کے بجائے ملک میں انشاءاللہ تعالی ہم نے نئے LNG ٹرمینلز کے رخ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے ورچوئل LNG کے آپشن کے اوپر بھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ جناب اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو, اور جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان میں, کیونکہ دیکھیں گیس کی تو ضرورت ہے. کو اپنے LPG بزنس کی, جو کہ غریب آدمی کی گیس ہے, LPG بزنس کو بھی انہانس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بھی بزنس ماڈلز ہم دیکھ رہے ہیں. گوادر پورٹ آپ کے علم میں ہے, وہاں پر ڈریجنگ کا ایک سلسلہ نہیں ہو پایا تھا. بوجوہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 16 اگست کو گوادر کی جو ڈریجنگ ہے, 16 اگست کو اس کا ٹیکنیکل ٹینڈر کھل رہا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ فائنینشیلز بھی اس کے چند ہفتے میں کھل جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم گوادر کی ڈریجنگ پہ جائیں گے. گوادر کی جب ہم ڈریجنگ پہ جائیں گے تو ہمارے جو چائنیز پارٹنرز ہیں, جو ان کے ہم سے وعدے تھے کہ وہ اتنا بزنس لے کر آئیں گے, پھر ان سے ہم ان کو پش کریں گے کہ جناب آپ یہ بزنس لے کر آئیے. گوادر کو پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے انہوں نے قائم کی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں میٹنگز ہوئی ہیں. گوادر کے لیے بہت اگریسو ان کے پلانز ہیں. اس میں سے جو ہم کر رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ PSDP میں ہم نے وہاں تقریباً کوئی 200 مچھیروں کے لیے ہم نے ان کی کشتیوں کے لیے موٹرز کی ہم نے پروجیکٹ دیا ہے 2-2 لاکھ روپے کا ہر بوٹ کے اوپر. تو وہ لگ جائے گا کہ تو ان کے جو فشنگ جو وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں ان کے کاروبار میں آسانی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک مطالبہ تھا فلوٹنگ جیٹی کا. فلوٹنگ جیٹی 28 کروڑ روپے کی مالیت سے ہم نے اپروو کروائی ہے, اور ہم نے یہ پرومس کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 31 دسمبر تک گوادر میں فلوٹنگ جیٹی تعمیر کر دیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو تیسری چیز, جو پاکستان میں آپ کنٹینر ٹرمینلز والوں سے معاہدے تو کر لیتے تھے, لیکن جو دنیا کام کر رہی ہے, جو جبل علی کر رہی ہے, جو سلالہ کر رہی ہے, وہ آپ یہاں کرتے ہی نہیں تھے. وہ تھا ٹرانس شپمنٹ کا کام, وہ تھا کراس اسٹفنگ کا کام. ہم نے کسٹمز میں نے اس پہ خاصا کام کیا ہے, اور ان کی چیزوں کو لے کر ہم یہاں آگے چل رہے ہیں. فون دیجیے گا نعمان صاحب کو. انیشلی آپ کے علم میں ہے کہ گوادر کو ہم نے کراس اسٹفنگ کی اجازت دے دی ہے, لیکن فی الوقت ان کے پاس ایکسکلوزیوٹی نہیں ہے. گوادر کو کراس اسٹفنگ کی تقریباً 1 اگست سے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ شروع کر سکتے ہیں, بٹ ڈیو ٹو دا ویدر اینڈ دی ادر فیو تھنگس وہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے. لیکن گوادر یہ شروع کر دے گا. پہلی بات, جو ان کے پرومسز ہیں آپ کو پتہ ہے, بٹ گوادر میں ہماری جو آپریشنل ان پٹ ہے وہ خاصا محدود ہے. جہاں فیسیلیٹیشن تھی کہ اجازت ہو نہ ہو, وہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے. لیڈ ٹائم دیا ہے ان کو 3 ماہ کا. باقی پورٹس 3 ماہ کے بعد جو ہے یہ کام شروع کر سکتی ہیں. تو جو باقی پورٹس کو کیا فیسیلیٹیشن چاہیے اس کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں, ہم ان سے بات کر رہے ہیں. خاص کر کم از کم ایک ٹرمینل آپریٹر کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان سے خاصے ایکسپلسٹ معاہدے حکومت پاکستان کے ماضی میں ہوئے تھے, اس پہ باوجود عمل درآمد نہیں ہوا. ہم ان کو پش کر رہے ہیں کہ جناب آپ اس لیے جائیں. جب آپ ٹرانس شپمنٹ کھولیں گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ یہاں پر زیادہ کاروبار کھلے گا, زیادہ کاروبار کھلے گا تو اس سے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. بجائے اس کے کہ آپ پورے پاکستان کو سرکاری نوکریاں تو نہیں دے سکتے, لیکن اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں جو حکومت کا کام ہے, تو ہم اس کے حوالے سے یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. باقی آپ مجھ سے اسپیسیفکس پوچھیں گے تو جناب میں حاضر بھی ہوں. باقی آخر میں کچھ سیاسی گفتگو بھی آپ لوگوں کی اجازت سے کروں گا. جناب